السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ وہ آگ کی لپٹیں آج آپ کو نہیں دکھا سکا میں، کیونکہ جو آگ کی لپٹیں ہیں وہ رافعہ نے آج پتیلی چھوٹی سی اوپر رکھ دی ہے رافعہ آپ نے۔ بڑی دودھ پی ہے۔ اچھا، وہ بچے دیکھو بچے تک میں آتا گھس میں دیے تے کالی بھی بہت زیادہ ہوندی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چلو پھر چلے دعا الائچی وغیرہ سلام بھی کرتی ہیں۔ دعا سلام کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب گھر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہمیشہ کی طرح شاد آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ آمین۔ اچھا، میں اپنے خیال میں بیٹھا ہوا تھا، تم دعا سلام کر رہی تھی تو اچھا جی، اگر مجھ سے کل کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ آپ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں جی۔ جو اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں یہ ہماری ہیلپ کرتے تھے تو ہمارا گھر چلتا رہا۔ پیچھے جب گھر نہیں تھا تو پھر اللہ پاک نے رحمت کے فرشتے بھیجے اور انہوں نے ہمیں یہ گھر بنا کر دیا، اور ماشاءاللہ یہ گھر بہت اچھا ہے، ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، اور اس گھر میں ہمیں آ کے بہت اچھا لگا، مزہ آ گیا۔ جہاں اب جیسے بھی دن گزریں گے، جیسے بھی زندگی گزرے گی، ہم گزاریں گے۔ لیکن جو بیڈ کامنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کر لوں۔ آپ تو کر دیتے ہیں بیڈ کامنٹ، پھر جو اچھے لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی بیچارے روز ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں ان کو، تو پلیز ناراض نہ ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ ہی کی وجہ سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، چینل چل رہا ہے۔ گنتی کے بندے ہمیں دیکھتے ہیں، 1500 2000 3000 حد 4000 بندے تک چلی جاتی ہے ویڈیو، وہ بھی کبھی کبھار۔ ویسے تو 1500 2000 بندہ بھی ہماری ویڈیو دیکھتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں ہمیں اپنے گھر سے ہی نکال دیا، اور جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں تو کبھی تیسرا بندہ ہماری ویڈیو میں آیا ہی نہیں۔ تو ہمارے بہن بھائی رشتہ دار پہلے انہوں نے ہمیں تکلیفیں دیں، دکھ دیے، پھر گھر سے بھی نکال دیا، تو اللہ پاک نے ہمیں سہارا دے دیا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو انسان کو سہارا مل ہی جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بھئی ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمیں پہلے میرے اوپر کامنٹ کرتے ایسے ہی کہتے ہیں کہ میاں بیوی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اب میں کیا بتاؤں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ کی شکل، ہمیں آپ کی شکل اچھی نہیں لگتی تو آپ پلیز ویڈیو میں نہ آیا کریں، تو میں نے ویڈیو میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ پاک، میں نے کہا ہو سکتا ہے میری وجہ سے میرا چینل نہیں چل رہا، تو چلے کوئی بات نہیں ہے، چینل چل جائے۔ تو میں ویڈیو میں روزی روٹی ہے ہماری، میں ویڈیو میں آنا بھی میں نے چھوڑ دیا کہ بھائی کوئی ناراض نہ ہو۔ رافع تھوڑا سا اس کو اوپر رکھیں اور تھوڑا سا چائے کو ہاں رکھ رہے ہیں، تھوڑی پتی ایک ابالا آ جائے، تھوڑی سی پتی اور ڈال دو۔ تو ایک تو رافعہ جو ہے یہ مطلب بلڈ کی بھی مریض ہے۔ رافعہ بھی ادھر چلی گئی تھی تو پھر میں نے بات کرنا بند کر دی تھی۔ رافعہ بھی بلڈ کی بھی مریض ہے، اور بھی مسئلے چل رہے ہیں، اور میں بھی مریض آدمی ہوں۔ کبھی کبھی کامنٹ سیکشن میں بہت زیادہ سخت باتیں بھی آپ لوگ کر جاتے ہیں۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، باقی تو سب اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ بہت سے لوگ کامنٹ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے، وہ بہت ہی اچھا کامنٹ کرتے ہیں۔ تو ایک انسان ہوتا ہے نا فریش، جس کے ساتھ بہن بھائی رشتہ دار یہ وہ فیملی، لوگوں کی سب جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ان کی فیملیاں ہیں، تو اس لیے ان کے چینل بھی چلتے ہیں۔ ہم دو میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا چینل کیا چلے گا؟ تو یہ دکھ کم ہے کہ اوپر سے آپ لوگ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔
تو ہماری تکلیفیں تو آپ کو ظاہری طور پر بھی نظر آ رہی ہیں کہ ہماری ویڈیو میں کبھی کوئی تیسرا بندہ نظر ہی نہیں آیا ہماری فیملی میں سے، رشتہ داروں میں سے. تو پہلے ہی بھائی ہم تکلیفوں کے لیے تکلیفیں زندگی میں اب اللہ پاک نے گھر دے دیا ہے تو الحمدللہ بس جیسے تیسے بھی زندگی گزر جائے گی. آپ بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں کہ بچہ اڈاپٹ کر لو، تو بچہ کیسے اڈاپٹ کر لیں؟ ایک بار ہم نے سوچا تھا بچہ اڈاپٹ کرنے کا، تو آپ جیسے ہی بھائیوں نے کہا تھا کہ بھئی جس سے بھی آپ بچہ لیں گے پھر وہ جو ہے آپ سے کیئر نہ ہوئی یا کوئی ایسا ویسا مسئلہ بن جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا 100 حادثات ہیں انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پریشانیاں بن جائیں گی آپ کے لیے. تو پھر ہم نے وہ ارادہ بھی کینسل کر دیا، چھوڑ دیا. چلو بھئی اللہ پاک خیر کرے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ بھی ہمیں مل جائیں گے. اگر ہوں گے قسمت میں بچے ہمارے تو وہ بھی اللہ پاک دے دیں گی، جیسے گھر دے دیا اللہ پاک نے. اور ہمیشہ ہم ان بہنوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں ہیں. اللہ پاک خیر کرے تو انشاءاللہ ان بہنوں کے لیے ہم روز دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں جگہ بھی لے کر دی اور الحمدللہ یہ اتنا پیارا گھر بھی بنا کر دیا. تو جب تک ہماری زندگی رہے گی ہم دعا کرتے رہیں گے. اور خدا نہ خواستہ اللہ پاک رحم کرے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے. تو میرے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل بن جائے تو رافیہ کا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے. ایک دن میرا بڑا بھائی رافیہ کو تھپڑ مار رہا تھا اور میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. میں بے بس تھا. میں نے کہا میں کیا کروں، اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا تو کہیں گے کہ اس نے بڑے بھائی کے ساتھ. میں نے کیا بھی اس لیے میں دور رہا، میں نے اس کو چھڑوایا تک نہیں، اسی ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ پر الزام لگ جائے کہ اس نے بڑے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، یا ایسا الزام لگا دیں کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو میں دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھا رہا. میں نے کہا اللہ پاک خیر ہی کرے گا. پھر جب وہ رافیہ کو مار کے تھک گیا ہے تو پھر خود ہی چھوڑ دیا. تو ہماری زندگی تو پہلے ہی دکھوں سے بھری ہوئی ہے. تو غصہ میں بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے. اللہ پاک رحم کرے، ہمیں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ جو کچھ بھی کامنٹ سیکشن میں لکھیں. لیکن آج ہم نے اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں یا نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی میں تو پہلے ہی بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، دکھ ہے، اور ہمارا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہے جو ہمیں اللہ پاک انہیں خوش رکھے، آج تک جنہوں نے ہمیں چلایا ہے اس گھر تک. تو رافیہ ہماری ویڈیو نہیں چلتی تو کوئی رافیہ کا مطلب اس میں قصور نہیں ہے. رافیہ ایک سادہ سی انسان ہے. تو یہ زیادہ تر مطلب ایسی باتیں چلاکی والی باتیں بھی نہیں کر سکتی، اور اردو بھی مشکل سے بولتی ہیں، اور بولتی بھی نہیں ہیں تو سرائکی میں بات کر لیتی ہیں. مطلب چلاک نہیں ہے، چلاکوں میں سے نہیں ہے. تو ایسے ہی ہمارا چینل اب رہے گا. یہ اس کی ڈریسنگ دیکھ لیں، یہ جوتے نیچے میرے جوتے پہنے ہوئے ہیں. تو مطلب اس کو اگر آپ بہت سے ولاگ دیکھتے ہیں، اگر یہ فیشنیبل ہوتی تو یہ نہیں پہن سکتی تھی. ہر چیز لیتی، اپنے حساب سے لیتی. کپڑے لینے جاتے ہیں تو یہ مجھے کہتی ہے بس آپ نے ہی میرے کلر جو ہیں سلیکٹ کرنے ہیں. تو آج مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ میرے منہ سے غلط بات نکلی. تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سب سے، مطلب جو بیڈ کامنٹ کرتے ہیں میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. ذاتی دشمنی تو ہماری کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو دیکھ لیں میری بیوی بھی سادہ ہے، پتہ نہیں ہمارا چینل چلتا ہے یا نہیں چلتا. بس یہی ہے، وقت کو دھکا دے رہے ہیں. ہمارا 1500 2000 ویوز آتا ہے. جو چینل والے ہیں ان سے بھی آپ پوچھ لیں، $30 $32 $33 ہر منتھ آتے ہیں.
اور وہ جب $100 اکٹھا ہوتا ہے تو پھر ایڈسن دیتا ہے، مطلب 4 منتھ بعد بھی ہمیں پیمنٹ ملتی ہے، 3 منتھ بعد بھی ملتی ہے، کبھی کبھی 3 منتھ بعد پیمنٹ مل جاتی ہے $100 اور کبھی کبھی 4 منتھ بعد ملتا ہے۔ تو اللہ پاک ہی ہے جو ہمارا گھر چلا رہا ہے۔ جتنے پیسے مجھے دیے تھے پاکستانی اوورسیز بہن بھائیوں نے، تو میں نے اس لیے گھر بنا دیا، بڑا گھر ہے، تو وہ یہ ساری زمین انہوں نے ہمیں دے دی، تو بڑا گھر بنا دیا۔ تو چھوٹا گھر، ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ ویڈیو شاید لمبی ہو رہی ہے، تو یہ گھر کے قصے ہیں، باتیں کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ آج بھی میں کیمرے کے سامنے آپ کے سامنے بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہا، کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، تو مجھے اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہے۔ میرے والد صاحب نے، میرے جو باپ دادا تھے، انہوں نے جو ہے گھر بہت چھوٹا بنایا، اور اس چھوٹے گھر کی وجہ سے آج ہم گھر سے باہر ہیں۔ اگر گھر بڑا ہوتا تو کہیں کونے میں ہم بھی پڑے رہتے، تو چھوٹے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کے حصے پہ قبضہ کر ہی لیتا ہے بہن بھائی۔ تو یہ تو چلو ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن لوگوں کی ہوتی ہے کہ بھئی چلو 2 مہینے 4 مہینے کو ناراضگی ہو گئی، 15 دن 10 دن، تو وہ آپس میں پھر صلح بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارا تو وہ بھی سلسلہ نہیں ہے، نہ ہم رافیہ کے گھر جا سکتے ہیں، نہ آپ میرے گھر جا سکتے ہیں۔ دونوں جو گھر ہیں، رافیہ کے گھر والے اور میرے گھر والے، وہ ایک ہی پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے سوا اور جو آپ سب ویور ہیں، آپ کے سوا ہمارا اس دنیا میں کوئی اور ہے بھی نہیں۔ تو آپ بھی پلیز، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ ہم تو پہلے ہی تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو آپ بھی اوپر سے ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو بتائیں، پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو انسان کتنا لوڈ برداشت کرے، مطلب دکھ ہی دکھ ہیں۔ اب الحمدللہ کافی دنوں سے ہم خوش تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں گھر دے دیا، تو پھر گھر پہ بھی تنقید ہو جاتی ہے، اور بھی ایسی باتیں لوگ کر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا، کوئی ہمارے منہ سے بھی غلط بات نکل جاتی ہے۔ تو جو بات میرے منہ سے غلط نکلی ہے تو بھائی میں تو ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ جو بیڈ کامنٹ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، کرتے رہیں جو بھی کرتے ہیں۔ تو شروع میں ہمارا چینل بھی اسی بیڈ کامنٹ کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم جواب دینا شروع ہو گئے، اسی طرح ہم سے بھی غلطیاں ہوئی تو ہمارا چینل تباہ ہو گیا۔ باقی جو ہے صورتحال ساری میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میرا نہ کوئی آگے ہے، نہ میرا، نہ رافیہ کا، نہ کوئی پیچھے ہے۔ تو ہماری جو بہنیں ہیں جنہوں نے یہ گھر بنا کر دیا ہے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ ایک بہن ہے ہماری سنبل اقبال، تو اس نے مجھے کہا تھا بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کہ اللہ پاک خیر کرے، زندگی دینے والی رب کی ذات ہے، تو کوئی ایسی مشکل آن پڑی تو میں رافیہ کا خیال رکھوں گی، میں رافیہ کے پیچھے جو ہے میں رافیہ کا خیال رکھوں گی، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ اگر اللہ پاک خیر کرے، میرے بچے بھی اس نے کہا خیال رکھیں گے رافیہ کا، وہاں سے ہم خرچہ بھیجتے رہیں گے رافیہ کے لیے۔ تو میری تو زندگی یہی ہے، یہی ہماری کھلی کتاب ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ باجی سنبل اقبال جو ہے، الحمدللہ اس نے بہت زیادہ مدد کی گھر بنانے میں ہمیں، اور یہ جو جگہ لے کر دی ہے تو یہ ہمیں زارا مقبول نے لے کر دی ہے، ہماری بہن زارا مقبول۔ تو اس نے بھی کہا ہے کہ آپ فکر نہ کیا کریں بھائی، ہم ہیں نا۔ تو زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، ایک تو میں مریض آدمی ہوں، دوسرا رافیہ کا سہارا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو یہی جو پاکستانی بہن بھائی ہیں، اوورسیز پاکستانی، تو یہی سہارا ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ اور ایک بسمہ حفیظ کی ماں ہے، ہماری بہن ہے جو بسمہ حفیظ، اس کی والدہ صاحبہ ہے، تو مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ یہ جو 3 بہنیں ہیں یہ میرے گھر کو سنبھال لیں گی۔ ایک سنبل اقبال ہے، ایک زارا مقبول ہے،
اور ایک بسمہ حفیظ کی والدہ صاحبہ ہیں، ہماری جو بہن بیٹی جو جس پہ بلیک میجک ہوا تھا، اور وہ جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو آپ بھی کبھی کبھی یہ میسج آتا ہے ویڈیو میں، تو آپ بھی اپنے بچوں کا رشتہ ایسی جگہ کریں کہ جہاں ان کو اس طرح کے لوگ نہ مل جائیں، جیسے ہماری بہن بیٹی کے ساتھ ہوا، بسمہ حفیظ کے ساتھ، اور جیسے رافعہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مطلب گھر کی عزت ہے، کیوں گھر سے باہر نکلتی، باہر دھکے کھاتے ہیں ہم۔ تو پہلے انہوں نے گھر کی عزت کو باہر نکالا، پھر ہم یوٹیوب پہ آ گئے، کوئی نہ کوئی تو کام ہم نے کرنا ہی تھا۔ تو بس یہی چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی، اور اللہ کے بعد جو ہے تو یہ 3 بہنیں ہی ہیں، جو خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو میں ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ سمول اقبال جو میری بہن ہے، آپ پلیز پیچھے رافعہ کا خیال ضرور کرنا، اور زارا مقبول جو ہماری بہن ہے ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پلیز آپ رافعہ کا خیال رکھنا پیچھے، اور کیونکہ یہ تو یوٹیوب پہ چینل بھی نہیں چلا سکے گی، اور جو ہماری بہن ہے بسمہ حفیظ کی امی جان، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میری بہن آپ بھی رافعہ کا ضرور خیال رکھنا۔ تو ہمارا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور آپ سب جو ویوز ہیں، ہمارے ویور ہیں، دیکھنے والے، چاہنے والے۔ تو بس باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لمبی ہو گئی ہیں، تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، پلیز آپ ایسے کامنٹ نہ کیا کریں جس کی وجہ سے پہلے ہی ہم دکھی ہوتے ہیں، اوپر سے آپ ایسے کامنٹ کرتے ہیں، ہم اور زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی میری شکل پہ باتیں ہوتی ہیں، کبھی کس طرح باتیں ہوتی ہیں، تو میں نے تو ویڈیو میں آنا اس لیے چھوڑ دیا کہ چلو بھائی میرا چہرہ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو میں نہیں آتا ویڈیو میں، شاید اللہ پاک رافعہ کا چینل چلا دے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پھر میں آپ کو دوبارہ ایک بار بتاتا ہوں، یہ جو حالت رافعہ کی ہے یہ بالکل سادہ ہے، بالکل سادہ ہے۔ تو یہ اگر چلاکوں میں سے ہوتی تو میک اپ کر کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور بہت اچھی باتیں کرتی، ادھر کی ادھر کی باتیں کرتی، تو وہ کام تو اس میں ہے نہیں، اور یہ گھر میں بھی بالکل سادہ رہتی ہے، تو کیسے چلے گا ہمارا چینل؟ بس یہی ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بہن بھائی یہی دیکھتے رہیں گے، اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ جب سے ہمارا چینل بنا ہے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، تو انہی کی وجہ سے جو $30 آتے ہیں ہر منتھ، تو وہ 3 ماہ بعد ہمیں $100 مل جاتا ہے، تو باقی کا انتظام اللہ پاک ہی کر دیتا ہے۔ تو بھائی میری باتوں کا برا نہ ماننا، اگر مجھ سے کل تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، غلطی کیا ہوئی ہے، غصے میں جذبات میں نے کہا ہے، لیکن میں نے غلط کیا ہے کہ ان کو بھونکنے کی عادت ہے، تو میں نے جن سے کہا ہے، جنہوں نے بیڈ کومنٹ کیے ہیں، تو بھائی آپ بھی مجھے معاف کر دیں خدا کے لیے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو صرف اتنی ہی، انشاءاللہ کل ایک اچھے ولاگ کے ساتھ ملیں گے آپ سب سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کر دینا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔